अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ऐसे कौन से उसूल हैं जो सिर्फ़ अमीर लोग जानते हैं जिसकी वजह से दिन ब दिन वो अमीर बनते जा रहे हैं और वो उसूल गरीब नहीं जानते जिनकी वजह से दिन ब दिन गरीब लोग गरीब तर होते जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 उसूलों की जिन उसूलों के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। इस वजह से लोगों की उम्रें गुज़र जाती हैं, बालों में चांदी आ जाती है, लेकिन वो पैसे के मसलों से जो है आज़ाद नहीं हो पाते। वो पैसे की इन 4 बुनियादी बातों को समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पैसे के पीछे सारी उम्र दौड़ते रहते हैं, लेकिन पैसे के मसले उनके कभी हल नहीं होते। वो हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम करें क्या जो हम अपनी गरीबी से जान छुड़ा सकें। यही वो बातें हैं, यही वो बुनियादी बातें हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये वो चारों बातें आप अच्छे से समझ पाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप उन बातों को समझ गए तो इंशाल्लाह उसके बाद आप जो है वो पैसे के बारे में जो है आपकी सारी जो कन्फ्यूजन, सारा जो आपका मसला है, सारे जो आपके दिमाग में ख़यालात हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि मैं हमेशा से गरीब ही हूँ और पैसे के मसले सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है वो ये 4 बातें नहीं जानते। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। और वो 4 बातें कौन सी हैं दोस्तों? ये 4 बातें अगर आपके पास पेन और पेपर है तो उठाओ और लिख लो, और अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और अभी लिख लो। ये 4 उसूल जब तक आप नहीं अपनाएंगे आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मगर आप कभी पैसे के मसलों से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। चलिए चलते हैं, वो 4 उसूल हैं कौन से। उसूल नंबर 1, पहला उसूल ये है, अगर आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, यानी आप कमाते 100 रुपये हैं, आपके खर्चे 200 रुपये हैं, तो इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि अगर आपकी ये हालत है, आमदनी 100 रुपये, खर्चे 200 रुपये, तो ये तो आप जो है वो पक्की बात समझ लें कि आप हमेशा कर्ज़ों में डूबे ही रहेंगे, क्योंकि आप हर महीने आपकी जो खर्च है 200 रुपये और आपकी आमदनी है 100 रुपये, तो 100 रुपये आपका खसारा वो हमेशा आप जो है उधार पे कर्ज़ लेके जो है वो पूरा करेंगे। इस तरीके से दिन ब दिन आप जो है कर्ज़ के बोझ तले दबते ही चले जाएंगे। इसलिए कभी ये ना समझें कि कोई बात नहीं, जो है ये चलता रहता है। पैसे को अभी मतलब हम कितने दिन ज़िंदा रहेंगे, लोगों को मैंने ऐसी बातें कहते हुए सुना है, लेकिन आप दिन ब दिन कर्ज़े के बोझ तले दबते जा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। तो ये भ्रम जो है आपका है, ये जो वहम आपका है, इसे आज ही निकाल लें कि अगर आप जो है इसी तरह बेवकूफ़ों की तरह खर्चे करते जाएंगे अपनी आमदनी से ज़्यादा, और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो किसी दिन पैसे वाले बन जाएंगे, तो ये दिन के ख्वाब देखने के बराबर है। ऐसा होता नहीं है। ये बात मतलब आप ज़हन में रखें। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्ज़ करें एक आदमी है जो माहाना 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए मतलब एक महीने की आमदनी है, लेकिन उसका खर्चा 2 करोड़ रुपया है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपका दिमाग क्या कहता है, वो अमीर रहेगा या गरीब? मैं कहता हूँ वो फटीचर रहेगा हमेशा, क्योंकि वो उसका खसारा जो है हर महीने बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। और इसके निस्बत अगर एक आदमी है जो 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसके खर्चे जो है वो फ़र्ज़ करें खर्चे 8,000 हैं, और 8,000 में भी वो एक लिस्ट बनाता है कि मेरे जो हैं गैर ज़रूरी खर्चे कौन कौन से हैं, वो 2,000 रुपये और जो है गैर ज़रूरी खर्चों से बचा लेता है। यानी ये सोचता है कि मेरे हर महीने 2 गैर ज़रूरी खर्चे कौन से होते हैं, फिर ये जो है वो उन खर्चों को कम कर लेता है। इस हिसाब से इसके 2,000 रुपये और जो है बचत हो जाते हैं। यानी अब इसके पास जो है पहले 8,000 खर्च हो रहे थे, उसमें 2,000 कम हो गए। यानी अब ये अगर 10,000 रुपये कमा रहा है महीने के, तो ये 6,000 रुपये इसके खर्च में चले गए, बाकी इसके पास कितने 4,000 बच गए। तो ये आदमी भी उस करोड़पति से खुशहाल होगा, क्योंकि इसके पास हर महीने कुछ ना कुछ
اپنے پیسے بچت ہوں گے، اس کے جو خرچے ہیں وہ اپنے آمدنی سے کم ہوں گے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کے خرچے اور آمدنی برابر ہیں، مطلب آپ 100 روپے کماتے ہیں، 100 روپے ہی خرچتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہ آپ کے پاس پیسے آتے ہیں نہ آپ پیسے کماتے ہیں، تو آپ متوسط رہیں گے۔ وائٹ کالر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں سے آپ کا شمار ہوگا۔ بس اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، اور پیسے ہر مہینے آپ کے پاس آئیں گے اور ہر مہینے چلے جائیں گے، یعنی آپ کے خرچے اور آپ کی آمدنی برابر ہوگی، اس سے نہ بچت ہوگی آپ کو۔ تو یہ بھی اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا اصول، تیسری بات وہ یہ ہے، اگر آپ کے خرچے آپ کی آمدنی سے کم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے خرچے جو ہے وہ آپ کی آمدنی سے کم ہیں اور آپ ہر مہینے کچھ پیسے بچت کرتے ہیں، لیکن آپ جو پیسے بچت کرتے ہیں وہ پیسے آپ جو ہے اپنی تجوری میں کہیں پر سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کیٹیگری میں آتے ہو کہ آپ کو جب برا وقت آئے گا، خدا نہ کرے، مگر اگر آپ کے اوپر برا وقت آ گیا تو آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں ٹانگنا پڑے گا، لیکن آپ رہیں گے پھر بھی، آپ کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس رہیں گے، متوسط رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آتے ہیں ہم چوتھی بات پہ، چوتھے اصول پہ، پیسوں کے بارے میں۔ اس چوتھے اصول کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، شاید یہ اصول آپ نے کبھی نہیں سنا ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے، اگر آپ کے خرچے آپ کی آمدنی سے کم ہیں اور آپ ہر مہینے کچھ پیسے بچاتے ہیں، مگر بچے ہوئے پیسے آپ اپنی تجوری میں نہیں رکھتے، بلکہ آپ کسی چیز میں، کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں جس چیز میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی آدمی نے، کسی انسان نے کہا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے، آپ نے خود اس طریقے سے پہلے بھی پیسے کمائے ہوں۔ اگر آپ کسی ایسی چیز میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور ہر مہینے کچھ پیسے بچت کر کے اسی چیز میں آپ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ سے جو آپ کو منافع آتا ہے، اس منافع کو بھی انویسٹ کرتے رہتے ہیں، تو دوستو گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو امیر بننے سے آپ خود بھی نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی جو ہے انویسٹمنٹ دن بدن بڑھتی جائے گی اور آپ کا منافع بھی دن بدن بڑھتا جائے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ ایک چھوٹے سے مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے 10,000 روپے کی انویسٹ کی کسی چیز میں، ٹھیک ہے، 6 یا 2 ماہ کے بعد اس 10,000 روپے کی چیز کو آپ نے بیچا، تو آپ کو فرض کریں، مطلب مثال کی طرف سمجھتے ہیں، فرض کریں آپ کی وہ چیز گئی 12,000 میں۔ اب آپ 12,000 کو پھر اسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ کی کتنے، مطلب اب منافع آپ کا بڑھے گا یا نہیں؟ اب اسی کو اگر آپ 6 سال سے جو ہے وہ 6 سال کے حساب سے لگائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ وہ واحد طریقہ ہے جسے امیر لوگ اپناتے ہیں تو وہ دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں، اور ہم جیسے غریب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں یار، ابھی زندگی پتہ نہیں کتنے دنوں کی ہے، ارے یار زندگی پتہ نہیں کتنے دنوں کی ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اب پیسے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ٹانگنا پڑے۔ تو یہ 4 بنیادی اصول تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ اپنائیں، اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہم جو ہے وہ اپنی ناک کی ڈائریکشن میں، جس طرف ہمارا ناک ہے اسی طرف ہم چلتے جائیں گے اور ایک دن ہم امیر بنیں گے یا ہمارے پیسے کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، تو بھائی یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ آپ جو ہے دن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے خواب چکنا چور ہو جائیں، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 4 بنیادی اصول ہمیشہ لاگو ہوئے ہیں، جب آپ اور ہم نہیں تھے تب بھی یہ ہمیشہ اصول لاگو رہیں گے، جب تک ہم لوگ ہیں یا ہمارے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ تو انہی 4 اصولوں کو جو ہے ذہن پہ رکھیں، اور ان کے اوپر جو ہے آپ کی مرضی، اب آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں سر ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے ہی نہیں آتے، ہم بچائیں کیسے؟ بھائی وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کچھ سادگی سے زندگی گزاریں گے، کچھ غیر ضروری خرچوں کو کاٹ کر کچھ پیسے بچائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہی آپ کی زندگی سنورے گی۔ باقی آپ سوچتے ہیں بیوقوفی کی طرح محنت سے پورا مہینہ کمایا اور وہ بھی پیسے جو ہے کسی ایسی
ایری گیری چیزوں میں چلے گئے تو وہ آپ کی مطلب زندگی کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہیں. ان میں جو ہے میرا کوئی جو ہے انٹرفیئر کرنا یا میرا بیچ میں آنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو وہ ان 4 کیٹیگریز میں آپ کسی بھی کیٹیگریز میں چلے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، میری صلاح یہ ہے کہ آخری 2 کیٹیگریز جو میں نے بتائی ہیں وہ اچھی ہیں. آخری 2 اصول جو میں نے بتائے ہیں وہ اچھے ہیں. ان سے جو ہے آدمی کم سے کم کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آتی. دوستو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی. اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اور خدا آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، ایسی میری دعا ہے. یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی دوستو. اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پہ ہیں تو یار لازمی سبسکرائب کرنے، اور آپ کا سبسکرائب کرنا چینل کو اور ویڈیو کو لائک کرنا مجھے بڑا حوصلہ دیتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.